بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری چشموں سے 30,000 کا لشکر کا سیراب ہو جانا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلامی لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کے لیے نکلا۔ راستے میں پیاس لگ گئی، پھر وہ اس درجے شدید ہو گئی کہ پیاس کے غلبے سے زبانیں تالوؤں پر چمٹ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں تھوڑا پانی مانگا، چنانچہ قطرے قطرے جگہ جگہ سے لے کر 2-3 گھونٹ پانی جمع کر کے پیش خدمت کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے پانی میں انگلیاں ڈبو دیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی ابل پڑا، جس کو ذخیرہ کر لیا گیا، جمع کر لیا گیا، اور تمام لشکر جس میں 30,000 مجاہد، 12,000 اونٹ اور 12,000 گھوڑے تھے، سب کے سب خوب سیراب ہو گئے۔ حدیث کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تبوک میں 4 معجزے ظہور میں آئے۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، سخت گرمی، تپش اور حرارت کی وجہ سے 2 مرتبہ کے بعد پھر تیسری بار تشنگی لوگوں پر غالب آ گئی، یعنی لوگوں کی زبانیں سوکھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ تلاش کرتے ہوئے مقام تبوک اور ہجر کے درمیان پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عورت کے پاس مشکیزے میں تھوڑا سا پانی دیکھا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ اس عورت کو لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی سامنے رکھا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، پانی پیو اور اپنے اپنے برتن بعد کے لیے بھی بھر لو، اور تمام اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی سیراب کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا اور ایران کے مشہور سپہ سالار کا قبول اسلام۔ ایران کا مشہور سپہ سالار ہرمزان قیدی بنا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔
آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ جب اس کے قتل کی تیاری ہو گئی تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں پیاس سے نڈھال ہو رہا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے پینے کے لیے پانی دیا جائے؟ حکم ہوا کہ اسے پانی پلایا جائے۔ ہرمزان نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، یہ پانی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اسے پینے تک آپ لوگ مجھے قتل تو نہیں کرو گے؟ فرمایا، جب تک تم پانی نہیں پیو گے تم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے جلدی سے پانی کو نیچے گرا کر ضائع کر دیا اور کہا، امیر المؤمنین دیکھیے، آپ نے وعدہ کیا ہے، اب اس کو پورا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں قتل کرنے سے فی الحال رک جاتے ہیں، میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کروں گا۔ پھر جلاد کو حکم دیا کہ تلوار گردن سے ہٹا لو۔ اب اس نے بلند آواز سے پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اب اسلام لے آیا ہو، اچھا کیا، مگر یہ تو بتاؤ، جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اس وقت تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس وقت اسلام قبول کر لوں گا تو میرے بارے میں کہا جائے گا موت سے ڈر کر، موت سے گھبرا کر اسلام لایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقول فارس تزن الجبال، اہل فارس کی عقلیں پہاڑوں جیسی ہیں۔ مراد یہ کہ یہ بڑے عقل مند اور دانا ہیں، ان کی عقلیں عظیم الشان ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعے کے سبب ہر نومولود بچے کے لیے وظیفہ مقرر کر دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آیا، انہوں نے عیدگاہ میں قیام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہم دونوں اس قافلے کا چوروں سے پہرا دیں؟ انہوں نے کہا، اچھی بات ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات رات بھر قافلے کا پہرا بھی دیتے رہے اور باری باری نماز بھی پڑھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو انہوں نے جا کر اس کی ماں سے کہا، اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کا خیال کر۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ پھر بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کر دوبارہ اس کی ماں کو وہی بات کہی اور اپنی جگہ واپس آ گئے۔ جب آخر رات ہوئی تو پھر انہوں نے اس بچے کے رونے کی آواز سنی تو جا کر اس کی ماں سے کہا، تیرا بھلا ہو، میرا خیال یہ ہے کہ تو بچے کے حق میں بری ماں ہے۔ کیا بات ہے، تیرا بیٹا آج ساری رات آرام نہ کر سکا؟ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، آج رات تو بار بار آ کر تم نے مجھ کو تنگ کر دیا ہے۔ میں بہلا پھسلا کر اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ مانتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم اس کا دودھ کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، کیونکہ حضرت عمر صرف اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس بچے کی عمر کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، چند مہینے کا لڑکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرا بھلا ہو، اس کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کر۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آ گئے اور فجر کی نماز پڑھائی اور نماز میں بہت زیادہ روئے۔ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا قرآن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا، عمر کے لیے ہلاکت ہو، اس نے مسلمانوں کے کتنے بچے مار ڈالے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اصول یہ بنایا کہ دودھ چھڑانے کے بعد بچے کو وظیفہ ملے گا۔ اس وجہ سے
نامعلوم کتنے بچوں کا دودھ قبل از وقت چھڑا دیا گیا، یعنی وقت سے پہلے چھڑا دیا گیا ہوگا اور بچوں کو تکلیف دی گئی ہوگی۔ پھر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ خبردار تم اپنے بچوں کا جلدی دودھ نہ چھڑاؤ، کیونکہ ہم ہر دودھ پیتے مسلمان بچے کا بھی وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ اور تمام علاقوں میں بھی اپنے گورنروں کو یہ لکھوا کر بھیجا کہ ہر دودھ پیتے مسلمان بچے کا بھی وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں کثرت سے ہوا کرتی تھی۔ جب حضرت جبریل امین آپ سے ملتے تھے اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ غرض جب جبریل امین آپ سے ملا کرتے تھے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ خیر کے کاموں میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت ابو الفرات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں نے ایک دفعہ تمہارا کان مروڑا تھا، لہذا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو آپ نے اس سے فرمایا، زور سے مروڑو، یعنی زور سے پکڑو۔ دنیا میں بدلہ دینا کتنا اچھا ہے، اب آخرت میں بدلہ دینا نہیں پڑے گا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔